الحمد لله الذي يبدأ الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث فينا محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. محترم سامعین اکرام، آپ حضرات بعد نماز مغرب بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجلس پاک میں حاضر ہوئے ہیں اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سماعت بھی کر رہے ہیں. ٹائم جو 9 بجے کا دیا گیا تھا الحمدللہ وہ ہو چکا ہے. اب بطور حاضری صرف خانہ پوری کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور یہ تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ٹائم صرف اتنی دیر تک ہے جب تک کہ شیرنی نہ آ جائے. اس سے یاد کرانے سے 2 فائدہ ہوتا ہے کہ گھر والے کو اگر یاد نہ رہے تو وہ لے آتے ہیں، اب میرا بھی ٹائم بچ جاتا ہے، ورنہ سامنے والے سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کتنی دیر تک کے لیں گے. حالانکہ بدنام تو ہوں لیکن بہت ہی کم بولتا ہوں. یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے اور ہم سے پیش رو خطبہ حضرت علامہ مولانا معین القادری صاحب قبلہ وہ اپنی خطابت پیش کر کے جا چکے ہیں، اور خطیب حرد العزیز حضرت علامہ مولانا فاروق رضا صاحب قبلہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت بھی وہ اپنی بات پیش کر کے گزر چکے ہیں، مطلب جا چکے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ آج کل کوئی بھی الفاظ کہنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کا دماغ گوگل سے بھی زیادہ اسپیڈ سے چلنے لگا ہے. اب آخر میں آیا ہوں، بس زیادہ دیر نہیں، اتنی دیر جتنی دیر تک کہ آپ برداشت کر لیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. کیسے؟ کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج کر یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور اسے پاک بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ اس سے پہلے سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر ہم نے احسان کیا. جو کوئی بھی نبوت و رسالت کے پیغام کو مانتا ہے دل و جان سے، یعنی دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے، اسے ایمان والا کہا جاتا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان پر جس کسی نے بھی ایمان لایا ہے وہ مومن ہے. لیکن انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کے بارے میں یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فلاں امت پر احسان کیا ہے. لیکن جب اپنے نبی کا ذکر آیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. اس آیت میں تو ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر احسان کیا.
جبکہ دوسری آیت مبارکہ جب دیکھتے ہیں تو اس میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب رحمت سارے جہاں کے لیے ہے تو احسان بھی سارے جہاں پر ہونا چاہیے، مومنوں پر کیوں؟ تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں پر احسان اس لیے کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے تلاوت قرآن بھی کر کے سناتے ہیں، اسے پاک بھی کرتے ہیں، اور پھر اسے کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ یعنی بارگاہ رسالت سے جب منسلک ہو تو بندہ بیک وقت ایمان لانے کے بعد تالیہ قرآن بھی بنتا ہے، تزکیہ نفس سے بھی مزکہ ہو جاتا ہے، مصفہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، یعنی دل میں جتنی بھی کدورت ہے سب صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہوگا، اے لوگو تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہوگا جب تک تمہاری دل کی خواہش ہے۔ ہوا بولتے ہیں اصل بری خواہش کو۔ خواہش انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، اچھی کی بھی ہوتی ہے اور بری چیز کی بھی، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو وہ تو پہلے سے اچھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کبھی دل میں کسی کی جائیداد دیکھ کر کے بے ایمانی کرنے کے لیے لڈو پھوٹ رہا ہے، کسی کا کوئی مال دیکھ کر کے ہڑپ کرنے کی اگر نیت میں جوالا مکھی پھٹ رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں اسے بھی ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ہم تمہیں پاک کرنے والا بن کر کے آئے ہیں، ہم تمہیں حسد اور کینہ سے بچانے والے آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں مومنین سے مراد صحابہ اکرام ہیں، ایمان والے صحابہ اکرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، انہیں قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے تھے، قرآن کے اور انہیں تزکیہ نفس یعنی برائیوں سے بچاتے بھی تھے، صاف ستھرا بھی کر رہے تھے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد والوں کو کیا ہوگا؟ اس کے بعد والوں کو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے، اگر صرف مومن سے مراد صحابہ اکرام یہاں موجود ہے اور اسی پر احسان ہے، اور احسان کی جو بات بیان کی گئی ہے ہم بھیج کر کے، جب بھیجے ہی تو کس لیے؟ معلم کتاب و حکمت بنا کر کے، مزکیہ نفس بنا کر کے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تالیہ قرآن بنا کر کے۔ یہ تین چیزیں ہم بنا کر کے محبوب تمہارے اندر جو بھیج رہے ہیں یہ احسان کر رہے ہیں، تو صحابہ اکرام تو موجود ہیں، ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، برائیوں سے بچا رہے ہیں، اسے بچا رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اسے کتاب کے نازل ہونے کا مقصد اور اس کا مقصد کیا ہے، سب چیز بتا رہے ہیں۔ لیکن آج کے مسلمان یا اس کے بعد والے مسلمان کے لیے یہ احسان کیسے ہوگا؟ تو ایک چیز یاد رکھیں، آج ہمارے یہاں جو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے گئے ہیں، حقیقتاً نہیں گئے۔ یہ جو کانسیپٹ کیا جاتا ہے لیکن ہم چلے گئے ہیں، نہیں، ہمارے درمیان ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کو تین تعلیم دیتے تھے آج بھی اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ پہلے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے ایمان والو جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اب پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ فیکم سے مراد یہاں بھی صحابہ اکرام ہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، بعد کے، ہم تو بہت بعد کے ہیں، کہ جتنے بھی اعتراضات آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جتنے بھی سوالات کیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھل کر کے بیان فرما دیا ہے۔ اٹھائیے قرآن پاک سورہ جمعہ کی تلاوت کیجیے، جس طرح قرآن پاک میں یہاں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ وہی ذات ہے جنہوں نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اپنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں،
وَيُزَكِّيهِمْ وہی جملہ ہے، اور اسے پاک بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسے حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے جملہ وہی آیا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ کھلے گمراہی میں تھے۔ دونوں آیت میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں پر سورہ آل عمران میں جو آیت مبارکہ ہے وہاں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یہاں تک کے لایا ہے، میں نے دوستو الگ لایا ہے، اور یہاں پر جملہ یہ ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، ورنہ پورا جملہ سیم وہی ہے جو سورہ آل عمران میں ہے اور یہاں بھی ہے، لیکن آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان صحابہ اکرام پر ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تمہیں ایسے پڑھنا ہے، اس طرح سے حفاظت کرنی ہے۔ لیکن جب سورہ جمعہ کی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے ارشاد فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے دوسرا گروہ ہے لَمَّا يَلْحَقَ بِهِمْ، جو اب تک ان سے ملا نہیں ہے، جو صحابہ سے ملا نہیں ہے، چاہے وہ تابعی ہو، یا اگر تابعی مل جائیں گے تو اس میں ہے نہیں، تابعی ہے، اس کے بعد والے قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ میں شامل ہے کہ جو بعد میں دوسرا گروہ جو آنے والے ہیں جو اب تک ان سے ملے نہیں ہیں، لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، ان سے نہیں ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت پیش کرتے ہیں، انہیں پاک بھی کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول تمہارے درمیان ہے، رسول تمہارے درمیان ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مابین ہے، تمہارے درمیان ہے۔ اب پھر یہ کہا گیا کہ ہم تم پر احسان کیے ہیں اپنے نبی کو بھیج کر کے، رسول کو بھیج کر کے وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ رہی بات یہ ہے کہ پھر ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا، ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا، ہمارے دل میں یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات شدودہ پاک ہم میں موجود ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں اس قدر ملوث ہو گئے، قرآن اور احادیث مبارکہ کو اس طرح سے ہم چھوڑ دیے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں رسول موجود ہے یا نہیں۔ اب رسول موجود ہے یہ احساس کیسے ہوگا، پتہ کیسے چلے گا؟ تو تین چیزیں بتائی گئی ہیں، یتلو علیہم آیاتہم، ان کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت ہو۔ آج ہم قرآن سے بھاگ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالقرآن، اپنے اوپر قرآن کو لازم کر لو۔ ہم قرآن کو لازم ہی نہیں کیے۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ دنیا کے سارے الجھنوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ کے کلام سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ جبکہ قرآن پاک میں کہا انما المؤمنون، مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، یعنی ذکر الہی کی جائے، تلاوت قرآن کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو خشیت الہی سے اس کا دل پارا پارا ہو جائے، کانپ اٹھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو پہلا جو ارشاد فرمایا ہے کیا کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں نہیں ہے، نہ گھروں میں ہے نہ مسجدوں میں ہے، اور مدرسوں میں کہیں کہیں برقرار اس لیے کہ حفظ کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کا وصال ہو جائے تو خود پڑھیں گے نہیں، کرائے پر لے آؤ بھائی، 500 روپے میں ڈھیر مولوی مل جائے گا۔ پھر ہمیں احساس کیسے ہوگا کہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے؟ ہم کیسے جانیں گے؟ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ضروریات زندگی پورا کرنے کے بعد کچھ ٹائم مل جاتا ہے تو میں اپنے اوقات میں سے کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہو کر لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں 1/4، 1/4 جسے کہا جاتا ہے۔ بڑا ٹھیک ہے لیکن حصے میں بڑھا دو تو اور اچھا رہے گا، کہا 1/3۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے بھی اگر زیادہ بڑھا لو تو اور اچھا رہے گا۔
کیونکہ آدھا ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کر لو تو اور اچھا رہے گا. اب وہ صاحب رسول کرتے ہیں کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندگی کے تمام لمحات آپ پر درود پڑھنے میں وقف کر دیے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بڑا مشہور حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب تمہارے لیے تمہیں نہ دنیا کا چنتا ہے نہ آخرت کا فکر. تمہارے چاہے وہ گناہ ہو جس کی وجہ سے آخرت میں تمہیں ملال رہے گا, پریشان رہو گے, یہ تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. دنیا میں جو تمہیں رزق کی وجہ سے, تنگی کی وجہ سے کہیں تمہیں پریشان حال نہ ہونا پڑے, اللہ تعالیٰ تمہیں اس تنگی سے بھی بچا لے گا. یعنی ہر وقت ایک بندہ رب کی بارگاہ میں اگر پہنچنا چاہتا ہے تو وہ بندے کا دل ہر وقت بارگاہ رسالت سے معلق رہے, لگا رہے. اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے, اسی کو دل کو پاکی کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ رب کی رسول کی بارگاہ میں اپنے دل کو پیش کرتا رہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھے, کثرت سے درود پاک پڑھے. ہم سے گناہ ہو جائیں تو رسول کی بارگاہ میں جائیں. قرآن نے کہا ہے کہ پاک ہونا ہو تو کہاں پہنچا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب تم گناہ کر کے خود پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, یعنی بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے. یہاں ایک اور حدیث پاک یاد آ جاتی ہے, امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان جمع الجوامع میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا نامہ اعمال ہر جمعہ کو میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. پوری امت کی, جس امتی کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں ہم اس کے لیے دعائیں قبولیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو قبول فرما لے. اور جس کے اندر کمیاں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن تم کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ اس دن تمہارا اعمال میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اپنے محبوب سے جوڑنے کے لیے کس طرح سے فرمایا ہے کہ لقد من اللہ, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے گزر چکے ہیں, لیکن اس امت کو اپنے محبوب سے لگا کے رکھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, کہ میں نبی کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ باہر لگا دے. اب بخاری شریف کے ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر و بیشتر میں پڑھتا ہوں, ان میں سے آخری جو نام ہے 5 نام گنائے جاتے ہیں, ان میں سے ایک نام گناتے ہیں انا العاقب, میں اللہ کا آخری جانشین ہوں, لا نبی بعدی, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو میرے دوستو قرآن پاک سورہ جمعہ میں جو آیت مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآخرین منہم لما یلحق بہم, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اب تک انتقال ہو کر کے وہاں تک کے نہیں پہنچے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم انہیں بھی تعلیم قرآن کی تلاوت کر کے سناتے ہیں. میرے دوستو قرآن سناتے ہیں, انہیں بھی میرے دوستو ان کے تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کے بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں میرے دوستو, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. مطلب یہ ہوا ہے کہ بارگاہ رسالت سے ان 2 آیتوں کی موجودگی سے ایسا پتہ چلتا کہ بارگاہ رسالت سے ہر وقت ہر آن یہ آواز آتی رہتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہرب منزل ہی نہیں, تربیت عام ہے وہ قابل جوہر ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ مغل ہی نہیں, تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. علامہ اقبال قرآن مجید کا بہت بڑے مطلب یہ ہے کہ پڑھاکو تھے, بہت مطالعہ کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کے اشعار اگر سمجھنا ہے تو قرآن پڑھے, اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے اگر کیا بولتے ہیں قرآن اشعار سمجھنا ہے تو قرآن اور حدیث دونوں پڑھے. اقبال نے بڑے چھوٹے انداز میں ارشاد کہا ہے کیا کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا صلی اللہ تعالی وسلم
اب نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے وفا کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ ایمان ہو کیسے؟ صحابہ کی طرح، کیونکہ اس قرآن میں کہا نا کہ ہم نے صحابہ ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ یہ ایمان والے کون ہے؟ پہلا تو ذکر صحابہ اکرام ہے۔ ایمان صحابہ اکرام کا جو ایمان ہے وہ معیار ایمان ہے، یعنی آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس کا ایمان کو اسی ایمان پر پرکھا جائے، اسی کے کسوٹی پہ دیکھا جائے۔ اب قرآن میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھدکتے رہتے ہیں، دعویٰ کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تم ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان والے توحید سے جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے چلو تم کہہ رہے ہو کہ آخرت پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے، تو ایسے نہیں، جس طرح صحابہ نے، میرے نبی کے صحابہ نے جس طرح سے ایمان لایا ہے، اگر تم اس طرح سے ایمان لے آؤ گے تب تم ایمان والا کہلاؤ گے۔ تو کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ یعوذ باللہ، کیا وہ کہتا ہے جانتے ہیں؟ ہم اسی طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوفوں نے ایمان لایا۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہہ کے کسی کو دیکھ لیجیے، آپ سے لگے گا جب ملے گا وہ بندہ، لگے گا کہ ایمان کا اسلام کا سب سے بڑا ہمدرد ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا ہمدرد ہے، لیکن ان کے سامنے اگر آپ وہ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے تئیں بڑے اچھے ہیں، اسلام کے حق میں بڑے اچھا ہیں، تو ان کو ذرا اسلام کی تعلیم دے کے دکھیے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا ایمان والا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں، ان کا ایمان صحابہ کی طرح ہے یا نہیں، اسی سے پرکھ میں آ جائے گا۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح لوگوں نے ایمان لایا، یعنی صحابہ نے جیسا ایمان لایا ویسا لاؤ۔ اب کیسا صحابہ نے ایمان لایا؟ حضرت سہیل سے پوچھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں سب سے زیادہ اگر عرب میں کوئی شخص فصیح زبان ہو کر کے بدتمیزی کیا کرتا تھا میرے دوستو، تو اس شخص کا نام سہیل ہے۔ بعد میں وہ ایمان لے آئے، بڑے فصیح زبان کے مالک تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جزیرے عرب میں اگر عربی کی فصاحت کسی کی زبان سے نکلتی تھی تو اس کا نام سہیل ہے۔ وہ آتے ہیں کیا؟ سفیر بن کر کے صلح حدیبیہ کے موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آتے ہیں، پھر جا کے مکہ والوں کو جا کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے، کسریٰ کے پاس گیا ہے، ایران والے، مصر والے، حبشہ والے، یہ بڑے بڑے روم والے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہے۔ لوگوں تو یہ ہے کہ اپنے سروں کو جھکا کے رکھتے ہیں، لیکن آج ہم جس کے پاس سے آ رہے ہیں اس کے لیے سرے نہیں بلکہ دل اور جان بچھائے رہتے ہیں۔ ارے کہیں پر بادشاہ حکم دیتا ہے تب کہیں جا کر کے وہ سر جھکاتا ہے۔ ہم نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دیکھا ہے کہ وہ جو وضو کرتا ہے تو اس کے غسالہ یعنی وضو سے قطرات جو ٹپکتے ہیں ان کے صحابہ اسے بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تم اسے شہید کرنے کی بات کرتے ہو۔ اب ذرا دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرتے تھے، جبکہ کسی ایک حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، نہ الحمد سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں مبارکہ ہیں، ان میں سے کہیں کسی میں حکم آیا ہے کہ جب میرا نبی وضو کرے تو تم اس کے پانی جو غسالہ ہے اسے تم لے کر کے چہرے پر ملو، پی لو، یہ کہیں نہیں کہا گیا، پھر بھی صحابہ اکرام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع سے ہو یا حجۃ الوداع کے موقع سے ہو اپنے سر مبارک کے حلق کروا رہے ہیں، یعنی بال ترشوا رہے ہیں، صحابہ اکرام دیوانہ وار ادھر جاتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بال لو اور آپس میں تقسیم کر لو، آپس میں تقسیم کر لو۔ اور صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ ایک نہیں میرے دوستو، سینکڑوں صحابہ اکرام کے صحیح سندوں سے مروی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے منہ میں یہ منہ مبارک ڈال کر کے دفن کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنے منہ میں ڈال کر کے کہہ رہے کہ ہمیں دفن کرنا، اندازہ لگائیں اس قدر وہ محبت کیا کرتے تھے۔ کیوں میرے دوستو؟ کہ حضور کی ذات ہی نرالی ہے، اتنی عظیم الشان ہے کہ رب فرما رہا ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیج کر کے احسان کیا ہے۔ زیادہ تو گفتگو کر نہیں سکتا، سامنے موجود ہے اور در شوربہ جمنے کی تیاری میں ہے، ٹھنڈی کی دستک ہے، ہوا میں خنکی ہے، اس سے زیادہ تو گفتگو کرنا بات یہ ہے کہ زبردستی بٹھانا ہوا ہے، اور میں چاہتا نہیں زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا۔ ہاں بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر خیر کرنے سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما۔ السلام علیکم۔